ان سے بھی بچنا ہے، اور بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جو آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہ کسی مستند عالم سے اور جو اس موضوع کا اسپیشلسٹ ہو اس سے پوچھیں۔ اب رافضیت، خارجیت، ناصبیت اور شیعت کے بارے میں ایک ایسے مولوی صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اول فول بک دیتا ہے تاکہ مجھے نکال نہ دے، تو یہ غلط ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قریب کون سا عالم ہے جس کو ان موضوعات کا پتہ ہے، پھر وہ ان سے پوچھا جائے۔ ہاں جی، بات چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جناب ہم ہی پکے لوگ ہیں۔ ہوا یہ کہ یہود و نصارہ آہستہ آہستہ جو ان کی قومیت سے تعلق رکھتے تھے، جو ان کے کاروبار کے ساتھ شریک تھے، جن کے ہاں ان کا آنا جانا تھا، تو یہ کہنا شروع کر دیا قومیت کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے مذہب کا ہے، ہمارے مسلک کا ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی، نام لیے بغیر میں عرض کر رہا ہوں کہ مستقل طور پر ایک پاگلوں کا گروہ ہے، نادان ہے، عقل سے فارغ ہے، کوئی ان کو مل لے تو دوسرے آدمی کو کہتے ہیں یہ ہمارے مسئلہ، وہ تو دنیاوی طور پر آپ سے ملنے آیا تھا۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ کا موقف یہ ہے کہ اب وہ پرانی باتیں چھوڑو، جو ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ یہودی ہے، وہی عیسائی ہے، وہی جناب انگریز ہے، وہی سچا ہے۔ اور جو اسلام کی بھی اصل روح تھی کہ غلط لوگوں سے دور ہونا تھا اور صحیح لوگوں کے قریب ہونا تھا، وہ بھی ہم نے چھوڑ دی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دل و جان سے وہ انسان اللہ کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اپنا عقیدہ و مذہب سمجھے، وہ کسی مذہب میں ہو، دین حق و مذہب کو فراموش کر کے پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ قومیت کو اپنا مقصد بنا لینا، یہ دین و مذہب سے ناواقفیت کی بنیاد۔ جی مجھے یاد ہے یہ ہمارے ہاں شیر شاہ کا میلہ بہت پرانا لگتا، بچپن میں ہم بڑھے جاتے تھے، اور اس وقت ہم وہ جو مٹی پڑتی تھی جلیبیوں پر، وہ جلیبیاں کھا کے بھی ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ وہ بڑا پرانا دور تھا جس میں بڑے بڑے فنکار آتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک عالم لوہار آتا تھا اور وہ بڑا مشہور تھا، وہ چمٹے سے جگنیاں وگنیاں گاتا تھا۔ جو خاص بات تھی جو ہمارے بزرگ کہتے رہتے تھے، اب تو کافی کم ہے، کہ یہ وہ جگنی ان کی جب جوبن پر ہوتی تھی وہ نعرہ حیدری لگاتے تھے، اب بھی لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ سرکش جو لگتی ہے، ایرانی سرکش، ان میں بھی کوئی ایسے آ جائے تو پھر وہ کہتے حیدر، اس وقت بھی کہتے تھے۔ اچھا، پھر وہ باقاعدہ ایک قسم کا بازار تھا، تو سٹیج بنا ہوا تھا، وہ لوگوں کو، بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے وہ ان کی لڑکیاں یہ وہ رقص کرتی تھی۔ اچھا، وہ انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، لیکن جیسے وہ کنواں بھی ہوتا تھا، موٹر سائیکل اس میں چلاتے تھے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں تھیں۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں یہ نعرہ حیدری لگتا تھا جب ان کا غلط پروگرام جوبن پر ہوتا تھا، اور اس طریقے سے ان کے ملنگ، دھڑنگ، ننگے، بے لباس، جن کے ہاتھوں میں دھڑا دھڑ انگوٹھیاں ہیں، خیال رکھنا، ایک کی بات نہیں کر رہا، اس کی تو اجازت ہے نا، باقیوں کی انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں، پاؤں میں ان کے کڑے، ہاتھوں میں کڑے، بڑے بڑے بال، کبھی غسل کے وہ قریب نہیں گئے،
اور وہ چمٹا ان کے ہاتھ میں یا ڈنڈا وہ اس بازار سے یعنی میلے کے بازار میں شروع ہوتے یہاں تک، اور وہ حیدر حیدر کرتے آتے۔ حیدر کرنا کہنا تو جرم نہیں ہے شریعت میں، لیکن کوئی پاک ہونا، کوئی موقع، کوئی محل حضرت علی المرتضیٰ کا نام لینے پر تو اعتراض نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ اس انداز میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ اب بھی ان پڑھ سنیوں کو نہیں پتا، جب بھی وہ بات کریں گے آپ سے یہی کریں گے، جی ہم تو ماشاءاللہ حضرت علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں۔ اب ہمارے والوں کو پتہ نہیں اللہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر ولی اللہ نہیں ہے، حضرت عمر ولی اللہ، حضرت عثمان ولی اللہ ہے، حضرت علی ولی اللہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت حسین ہے، سارے صحابہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ وہ یہ بات کر کے اگلی بات جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، اختلاف وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ پر ہے، ولی اللہ پر نہیں ہے۔ اختلاف وَوَصِيُّ رسول اللہ پر ہے، علی ولی اللہ پر اختلاف نہیں ہے، وصی رسول اللہ پر۔ اللہ کے رسول نے یہ وصیت نہیں فرمائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہلے خلیفہ۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کی فرما برداری کا قصد تو کر لے، مگر اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے طریقے جو ہیں وہ اپنے ذہن و خیال کے مطابق گھڑ لے۔ اللہ کو تو مانے لیکن کہے کہ پیر صاحب پر چادر چڑھانا، جیسے اب ہمارے والے بے وقوفوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے والے بے وقوف لوگوں نے بھی اب قبر پر جھنڈے لگانا شروع کر دیے، قبر پر اپنے مسلک اور مذہب کے جھنڈے لگانا شروع کر دیے۔ وہ تو لگاتے ہی تھے پہلے، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ شروع کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ اور ہمارے ہیں جو مسجدوں اور مدرسوں میں خیر سے قبریں بنانا شروع کر دی ہیں، غور کرو مستقبل میں یہ بت پرستی، یہ قبر پرستی شروع ہو جائے گی۔ عام قبرستان میں دفن کرو اپنے بزرگوں کو۔ اب اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آیت نمبر 112 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اس سے آگے آئندہ چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔